رہی تھی یبا کے دامن کو، نہ سلا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ فنظر یمیناً و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فرات کا رخ کیا، اے عباس و علی اکبر و قاسم و محمد، کیا حسین کو اب سوار نہ کرو گے؟ لاش عباس تڑپ کر آواز آتی ہے، آقا موت نے مجبور کر دیا۔ تڑپ کے سننا، تڑپ کے سننا، یہ عزادارو یہ وہ شبیہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے حسین کی شہادت کی خبر آ کے خیمے تک پہنچائی ہے۔ بڑا کریم ہے یہ بھی مولا کا رہوار۔ یہ عزادارو سننا، جیسے ہی امام حسین سوار ہو گئے نا، ایک روایت سناؤں گا، اس کے بعد امام کی رخصتی پڑھوں گا اور آپ کی خدمت میں مولا کا رہوار آئے گا۔ سننا قیامت کا فطرہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام جیسے رہوار پر سوار ہوئے، رہوار آگے نہیں بڑھتا، امام کو فرماتے ہیں میرے رہوار، اے میرے واسطے باوفا، آخری بار حسین تجھ پر سوار ہے، اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہ ہوگا۔ یہ عزادارو یہ کہنا تھا، رہوار تھا نا، زبانی بزبانی میں اپنی سموں کی طرف دیکھا، پھر امام کی طرف دیکھا، دیکھ کر عجیب زبانی بزبانی میں کہتا، آقا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، آپ کے سینے پر سونے والی میرے سموں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین رہوار سے نیچے اترے، جناب سکینہ کو کلیجے سے لگایا۔ میر انیس نے کیا بند کہہ دیے، جناب سکینہ کیا کہتی ہیں، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ تڑپ تڑپ کے رو، تڑپ کے رو، تڑپ کے رو۔ یہ عزادارو آپ کو تو کوئی سیلیاں نہیں مارتا نا، کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارتا نا، مگر ہاں یہ 4 برس کی بچی جب اپنے بابا پہ روتی تھی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے بلند آواز سے، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام کی عزت کرو، آپ کے پاس بچیاں ہیں نا، صاحبان اولاد کا مجمع، آپ کے گودوں میں بچے ہیں نا، جب بھی آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں نا، جب آپ کہیں گھر کے باہر نکلتے ہوں گے تو بچیاں ضرور پوچھتے ہوں گی، بابا آپ واپس کب آئیں گے؟ یہی ہوتے ہیں نا عزادارو، بچیوں کی جو لطف اندوز باتیں ہوتی ہیں نا، بابا ہی محسوس کر سکتا ہے، ارے جس کے پاس بیٹے بچیاں ہوں وہی محسوس کر سکتا۔ امام نے کیا فرمایا، عزادارو سننا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں۔ امام کیا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائیں گے تمہیں رات کو مادر، اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ، آج وہیں سوئیں گی بی بی۔ کیا حساسیت ہے گفتگو میں، بیٹی نے بابا سے کیا کہا، اچھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ، آج وہیں سوئیں گے۔ بی بی سکینہ کیا کہتی ہے، اس نے کہا صاحبان اولاد کے مجمع، اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، ہم آپ سے بولیں گے نہ بھی عاشق ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افغان، کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو امام میدان مقتل میں آئے ہیں، عزادارو قیامت ہو گئی، امام کے حوالے سے میں دو فقرے بعد میں پڑھوں گا، مولا کا رہوار ہے تو جملہ سننا، قیامت ہو گئی، تاریخ کو فقرہ عرض کر رہا ہوں، قیامت ہے عزادارو پڑھ کے استقبال کرنا، لیکن ذرا آہستہ گوشہ دینا، امام کا وہ رہوار ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امام میدان مقتل میں آئے، آواز آئی بس حسین، اب صبر کے جوہر دکھاؤ، امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں سمٹ گئی، کوئی نیزہ بھالا شمشیر کوئی خنجر، یہ عزادارو تاریخ کہتے جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ امام پر گرم ریت مار رہا تھا، لو عزادارو امام رہوار سے زمین پہ آئے، تاریخ کہتے ادھر شمر کا خنجر چلا، تاریخ کہتی ہے رہوار نے اپنے جبین کو خون حسین میں تر کیا اور ایک مرتبہ در خیمہ پہ آیا، آواز دیتا ہے سکینہ زبانی بزبانی میں، یہ عزادارو نے مظلوم کربلا، تاریخ کہتے جیسے ہی سکینہ نے اپنے بابا کے رہوار کی حال محسوس کی، یہ عزادارو قیامت ہو گئی، ایک مرتبہ رہوار کے گلے میں سکینہ نے باہیں ڈال دی اور ڈال کے جملہ کہا، اے میرے بابا کے رہوار، سکینہ تجھ سے سوال نہیں کرتی، میرے بابا کو کہاں چاہتا ہے، مگر اے میرے بابا کے رہوار
بڑا پیاسا مارا یوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجنا سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا سرخاک پر پٹک کے پکارا وہ راہبار سرداریوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی